إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला तमाम मखलूक़ात की हर तरह की इबादतों का मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू को लेकर खड़ा हुआ हूँ, कुछ बातें कुरान और अहादीस की रोशनी में कहने के लिए। वो मौजू है नाशुक्री। अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना एक अज़ीम गुनाह है। इसी मौजू से मुतअल्लिक़ हम और आप अपनी ज़िंदगी का, अपने आप का मुहासबा करेंगे और जायज़ा लेंगे और अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुज़ारी करके ज़िंदगी जीने वाला हम बंदा बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल मुस्तआन। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने मैंने सूरह इब्राहीम, कुरान मजीद के अंदर एक सूरह है सूरह इब्राहीम के नाम से, आयत नंबर 7 मैंने आपके सामने तिलावत की। आयत का तर्जमा सीधे साधे अंदाज में ये है, व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम,
آپ کے پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا یا آپ کے پروردگار نے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اگر تمہارے پروردگار کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید اضافہ کرے گا تمہاری نعمتوں کے اندر، مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، تو یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی کیا ہے؟ بڑا دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب دینے والا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا ہے، گن نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ پریشانی، کچھ بیماری، کچھ چیزوں کے کچھ مسائل سے اللہ رب العالمین نے ہم کو دو چار ضرور کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہے، ہر انسان، ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ایک ایک نعمت کی اگر بندہ شکر گزاری کرنا چاہے تو پوری زندگی میں اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام ہم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری صبح شام، ہمارے دن رات، ہمارے ہفتے مہینے، ہمارے سال، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں گزرے، ہر وقت ہمارے اندر احساس ہو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا، ہم اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے نہ ہم بن جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری یہ انسان کی عذاب کا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور اس قدر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ وہ نعمتیں بھی اللہ بندے سے چھین لیتا ہے جو نعمت کہ اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی اس شکر گزاری کا جذبہ، اس طرح کے احساسات ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سارے اذکار سکھائے ہیں، بہت سارے اذکار ہم کو سکھلائے ہیں۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں صبح شام پڑھنے کی، ان دعاؤں کے اوپر آپ غور کر کے دیکھیے کہ بندے کو صبح میں اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، شام ہوتی ہی بندے کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر شناسی کرو۔ میرے بھائیو، ہم اپنے جسم پر غور کریں، دیکھیں اللہ نے ہاتھ کی نعمت دیا ہے، پیر کی نعمتیں دیا ہے، آنکھ کی نعمتیں دیا ہے، زبان کی نعمت دیا ہے، عقل سلیم اللہ نے دیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور ہدایت اور اسلام کی نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اولاد کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو زندگی میں کبھی بھی تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی کے اندر بیماری کیا لگی، ہماری زندگی کے اندر تھوڑے مشکلات کیا آئے، ہماری زندگی کے اندر تھوڑے تجارت میں نقصان کیا ہوئے، ہماری زندگی میں کچھ ٹینشن تھوڑے کیا آئے، ہم رب العالمین کی ساری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کہنے لگتے ہیں گویا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ اللہ نے ہمارے اوپر احسان ہی نہیں کیا، کچھ رب العالمین نے ہم کو دیا ہی نہیں۔ اس طرح سے ہم ناشکری کرنے والے بندے بن جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
کہ اللہ کے بہت کم ہی بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، نعمتوں کا احساس ان کے اندر باقی رہتا ہے۔ لہذا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، ایک دعا کی میں مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس دعا کی اہمیت بھی آپ جان لیں اور اس دعا کو یاد رکھ لیں، اور آپ صبح شام اس دعا کو پڑھ کر آپ اللہ کی نعمتوں کے اندر سرشار ہو جائیں، آپ اللہ کی نعمتوں کا احساس اور اقرار اور اعتراف آپ صبح شام کریں رب العالمین کا۔ وہ دعا کیا ہے؟ سید الاستغفار جس کو کہا جاتا ہے، سید الاستغفار، جس کی فضیلت، اللہ اکبر، یاد رکھیں۔ آج کا یہ پیغام لے کر کے آپ جائیں، آج کا یہ میسیج لے کر کے آپ جائیں، کتنی عظیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سید الاستغفار اگر صبح میں پڑھتا ہے، اللہ اکبر، الفاظ پہ غور کرنا، دھیان سے سننا، اس بات کو دھیان میں رکھیں، اس بات کو، جو بندہ صبح کے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے، یعنی سید الاستغفار کو، اور وہ بندہ شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ کتنی عظیم فضیلت ہے اس دعا کی۔ ہم میں سے کسی کو گارنٹی ہے کہ آج پورا دن ہم زندہ رہیں گے؟ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے کس کو معلوم؟ کسی کو گارنٹی ہے اس بات کی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہماری اور آپ کی زندگی کی، کب کس وقت ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا، اللہ کی توفیق اور فضل سے ہم نے صبح میں پڑھ لی، شام ہونے سے پہلے اگر وفات ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی بندہ شام میں پڑھتا ہے اس دعا کو اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے، یعنی رات میں اس کی وفات ہو جائے، صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں، جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو نہیں روکے گی، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ یاد کر لو، ارادہ کر لو کہ اس دعا کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ یاد نہیں کر سکتے تو اپنا ٹیکسٹ دیکھ کر کے ہی پڑھیں آپ، لیکن صبح شام پڑھنے کی عادت بناؤ، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو کہو۔ زندگی کب کہاں کس وقت کس کی چھوٹ جائے معلوم نہیں، کم سے کم آخرت کی زندگی تو سنور جائے گی، آخرت کی زندگی تو کامیاب ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ یہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کو ترجمہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کہی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے میرے پروردگارا تو میرا پیدا کرنے والا ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، پروردگارا تیرے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے، تجھ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے پروردگارا، میں اس پر اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق میں قائم ہوں پروردگارا، اللہ اکبر۔ ہم اور آپ نے اللہ سے وعدہ کیا نا اس دنیا میں آنے سے پہلے، الستو کا وعدہ، الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تھا، تمام سے پوچھا تھا، جتنے لوگ قیامت تک آنے والے تمام سے، تمام نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا، ہاں پروردگارا ہم اقرار کیے ہیں پروردگارا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم اس الستو کو بھول گئے ہیں، اس اقرار کو، اس عہد کو، اس پیمان کو ہم بھول گئے۔ تو لہذا اللہ سے ہم اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا ہم نے جو عہد و پیمان کیا تھا ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ ہم اس پر قائم ہے۔ پھر مزید ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا تو نے جو نعمت دیا ہے پروردگارا اس نعمت کا کما حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا، پروردگارا ہم سے جو گناہ ہو رہی ہے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تو مجھے معاف کر دے،
اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں پروردگارا، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کوئی تیرے سوا معاف کرنے والا نہیں ہے پروردگارا۔ یہ دعا کا معنی، یہ دعا کا مطلب جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو بندہ صبح میں اس دعا کو پڑھتا ہے تو احساس اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ہوتا ہے، شام میں پڑھتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اگر کوئی شخص انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کوئی جماعت یا کوئی قوم اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، چاہے انفرادی شخص ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنے عذاب کا شکار بنا دیتی ہے۔ لہذا قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں تو ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں جو انفرادی طور پر بھی ہمارے سامنے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے سامنے قوموں کی مثالیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ اور ہم ہر جمعہ سورۃ الکہف کو پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے ہر جمعہ کے دن، سورۃ الکہف کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بندہ فتنہ مسیح دجال سے محفوظ رہے گا۔ لہذا میرے بھائیو، آپ اس کا اہتمام کرو، ابھی وقت ہے۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ جمعہ کے بعد بھی پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں مغرب سے پہلے تک۔ لہذا وقت ہے، پڑھنے کا اپنا ایک معمول بنائیں، ہر جمعہ پڑھیں، سورۃ الکہف کی آپ تلاوت کریں۔ آپ سورۃ الکہف کو کبھی معانی کے ساتھ پڑھیے، بہت سارا پیغام ہے اس کے اندر، بہت سارا میسیج ہے اس کے اندر، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو افراد کا واقعہ بیان کیا ہے سورۃ الکہف کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہ آپ لوگوں کے سامنے مثال کو بیان کیجئے، دو آدمی کی مثال، ایسے دو افراد جو دو دوست تھے، ان میں سے ایک کو اللہ نے بے شمار، اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا، ان کے پاس دو باغ تھے اور دو باغ کھجور سے گھرے ہوئے تھے، انگور سے گھرے ہوئے تھے اور مختلف قسم کی شادابیاں تھی، ہریالیاں تھی، مختلف قسم کی نعمتیں اس باغ کے اندر تھی۔ اور دوسرا شخص جو تھا، اس کا دوست، وہ غریب تھا بیچارہ، محتاج تھا بیچارہ۔ تو انسان کی زندگی میں جب مال اگر اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق استعمال کرنے کا جذبہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس انسان کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، انانیت اور دوسروں کو حقیر دیکھنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اسلامی نقطہ نظر سے اس مال کو، اس نعمت کو استعمال کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے شکر گزاری کے جذبے میں، عاجزی اور انکساری سے۔ تو مال جو اللہ نے اس کو دیا تھا باغ کی شکل میں، یہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں اپنے آپ کو اس قدر اپنے آپ کو لا لیا کہ اس دوست کو وہ حقیر سمجھنے لگا، حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا اور اپنے باغ کو، اپنے باغ کو دیکھ کر کے وہ یہ کہنے لگا کہ کوئی اس کو تباہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو برباد نہیں کر سکتا، اور غرور اور گھمنڈ میں اس قدر ملوث ہوا کہ اس کے دوست نے اسے نصیحت کی کہ ایسا مت سوچ، ایسا مت کر، لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اس واقعے سے بتانا مقصد میرا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی اگر شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہم سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور نعمتیں ہماری زندگی سے جب چلے جاتی ہے تو ہم اس وقت افسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو لہذا یہ انفرادی ایک مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح سے اجتماعی مثال آپ دیکھیے، قرآن مجید ہمارے سامنے بیان کرتا ہے قوم سبا کی، سورہ سبا کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے ناشکری کی
اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے ان کو ایسا باغ دے رکھا تھا کہ دائیں سے بھی باغ بائیں سے بھی باغ، اور اس میں اچھے اچھے پھل فروٹس لگے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ پیو اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اجتماعی طور پہ اللہ نے ختم کر دیا، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت بنا کر کے دنیا والوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے دائیں طرف بائیں طرف اللہ تعالیٰ نے وہ بے شمار اللہ نے نعمتوں کی بنی اللہ نے باغات لگا رکھے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کی جب انہوں نے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ جب انہوں نے اس سے اعراض کیا، ناشکری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیو، تو بتانے کا مقصد خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت کی نعمت سے نوازا ہے، اولاد کی نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، تجارت اور بزنس کی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، عقل سلیم کی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اللہ نے ہم کو عزت و شرف سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اللہ نے ہم کو عہدے اور منصب کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کی بھائیوں قدر کریں، شکر گزاری کے جذبے کے ذریعے سے، اور ناشکری یہ اپنی زندگی کے اندر ہم داخل نہ ہونے دے۔ لہذا قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے باوجود کبھی ان کی زبان پر کبھی ان کی زبان سے آپ شکر گزاری کا جذبہ نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ اللہ کی شکایت، ہمیشہ اللہ کی ناشکری۔ لہذا قرآن مجید کہتا ہے قنوت اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شخص جس کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن کچھ پریشان کچھ تکلیف زندگی میں آئی، کیا ان تکلیفوں کو وہ گناتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو وہ بھول جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی ہم شکر گزاری کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کیسے کریں؟ تو اللہ کی نعمتوں کی حفاظت ہم اللہ کی شکر گزاری کے ذریعے سے کریں۔ شکر گزاری دو طرح سے ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دیا ہے اس کا اثر اللہ تعالی ہمارے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے نعمت دیا ہے، آپ جائز حد میں رہ کر اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا لباس پہنیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ یہ چیز آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، صلاحیت ہے آپ کی، آپ ضرور اپنے بیوی بچوں پہ اچھے طریقے سے حلال طریقے سے خرچ کریں، انہیں پہنائیں اڑائیں، ضرور اللہ آپ کو دیا ہے تو دیکھنا چاہتا ہے اثر ہے۔ سب کچھ رہتے ہوئے ہم تکلیف کھانے پینے میں، پریشانی ہر معاملے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو پسند نہیں یہ چیز۔ ضرور اللہ نے نعمت دیا ہے، اس کو ظاہر کرو، اس کا اظہار کرو، لیکن حد میں رہ کر کے، فضول خرچی سے بچ کر کے، فضولیات سے بچ کر کے آپ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان مالوں میں، ان نعمتوں میں جن لوگوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، چاہے تمہارے رشتہ دار کی شکل میں، تمہارے بھائی بہن کی شکل میں، اڑوس پڑوس کی شکل میں، یتیم اور بیواؤں کی شکل میں، ان لوگوں کا حق بھی ادا کرو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ جہاں ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی آپ یاد رکھیں، کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے نعمت کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چھین جانے سے، اللہ تو نے نعمت دیا اور نعمت سے چھین کر کنگال بنا دیا، بھکاری بنا دیا، محتاج بنا دیا دوسروں، اللہ ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو دعا کرو اللہ سے کہو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ پروردگارا نعمت مت چھیننا، پروردگارا تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں،
परवरदिगारा अचानक के हादसे, अचानक के प्रॉब्लम, अचानक की मुसीबतें, अचानक की बीमारी, अचानक कोई भी आने वाले हादसात से परवरदिगारा हम तेरी पनाह चाहते हैं। ज़िंदगी में देखो मेरे भाई, कभी कभी हम सोचते नहीं हैं वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, तसव्वुर नहीं करते हैं वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, तो हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह अचानक के होने वाले मामला से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम दुआ है मेरे भाई। अल्लाह से कह रहे हैं कि परवरदिगारा मैं तेरी नाराज़गी से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह तू नाराज़ नहीं होना, अल्लाह तू राज़ी हमसे हो परवरदिगारा। अल्लाह अगर नाराज़ हो जाए और पूरी दुनिया हमसे खुश हो तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। पूरी दुनिया हमसे नाराज़ हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो हम कामयाब हो गए मेरे भाइयों। आज हम दुनिया वालों की खुशी चाहते हैं, हर मामले में, हर चीज़ में लोग हमको पॉपुलरिटी दे, लोग हमको देखे, लोग हमारी तारीफ़ करें। अल्लाह तबारक व ताला हमारे अमल से राजी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा मेरे भाइयों आज। लिहाजा ये जज्बा पैदा करो। आज हम जो हर वक्त लोगों को खुश करने का काम करते हैं, लोगों की जो हम आगे पीछे करते हैं अल्लाह को छोड़ करके, ये बहुत बड़ा गलत काम और गुनाह का काम है मेरे भाइयों। अल्लाह को राजी करोगे दुनिया राजी हो जाएगी, अल्लाह को नाराज करोगे दुनिया कभी तुम्हारी नहीं होगी, याद रखना इस बात को। तो लिहाजा अल्लाह तेरी नाराजगी से तेरी पनाह चाहते हैं। परवरदिगारा हम इन तमाम चीज़ों से तेरी पनाह चाह रहे हैं। ये दुआ जो आपके सामने आज दो दुआ मैंने आपके सामने बयान किया है, इन दोनों दुआओं को आप याद करो, इन दोनों दुआओं को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज करने की कोशिश करो। आज का ये पैगाम, खुतबे का ये पैगाम, ये मैसेज आज आप लेकर के जाएं यहाँ से और अमली तौर पर ज़िंदगी में इसको नाफिज करने की कोशिश करें मेरे भाइयों। इसी तरह से मेरे भाइयों अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी के साथ साथ अल्लाह की मखलूक की भी हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अल्लाह की मखलूक जो है वो भी हमारे शुक्रगुजारी के मोहताज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो इंसान की शुक्रगुजारी ना करे वो अल्लाह की भी शुक्रगुजारी नहीं करता है। लिहाजा हम जहाँ हमारे खालिक व मालिक जिसने हमको पैदा किया है, हम उसकी शुक्रगुजारी के साथ साथ हम अल्लाह की मखलूक के बीच में जो रहते हैं, जो हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, चाहे जिस तरह से भी हमारे उनके ऊपर एहसानात है, उनके एहसानात का हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा होना चाहिए, उसकी कद्र होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मखलूक़ात में से भाई किसकी हम शुक्रगुजारी करें? तो सबसे पहले अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का हक़ हम अदा करें इबादतों की शक्ल में। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह की मखलूक़ात में से, जिनके ज़रिए अल्लाह ने हमको ईमान दिया, इस्लाम दिया, अक़ीदा तौहीद दिया, शिर्क और ज़लालत की ज़िंदगियों से अल्लाह ने जिनके ज़रिए से हमको बचाया। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान। दूसरे नंबर पर अल्लाह की मखलूक़ात में से इस कायनात में अगर किसी का एहसान है तो हमारे माँ बाप हैं, हमारे और आपके माँ बाप हैं। माँ बाप, अल्लाह अकबर, उनका इतना बड़ा एहसान कि एक माँ 9 महीने हमें अपने कोख में रखती है। किस कदर तकलीफ और परेशानी का आलम होता है, मौत से जंग जीत कर वो हमें जन्म देती है और अपने खून को दूध की शक्ल में हमें पिलाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, अनिश्कुर ली वली वालिदैन, कि अल्लाह ताला ने अपने शुक्र और एहसान के बाद वालिदैन की शुक्र को अदा करने, शुक्रगुजार बनने का अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं। यहाँ पर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इसका क्या मतलब है। यानी अल्लाह ताला ने अपने शुक्रगुजारी के साथ माँ बाप की शुक्रगुजारी का हुक्म दिया है, क्या मतलब इसका? तो यहाँ पर अहले इल्म ये बयान करते हैं, ये नुक्ता ये बयान करते हैं कि अल्लाह का शुक्र हम 5 नमाज़ों के ज़रिए से अदा कर रहे हैं। 5 नमाजें हम पढ़ते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो अल्लाह का हक़ हम अदा कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह। और 5 नमाजों के बाद माँ बाप के हक़ में दुआ करना, ये उनकी शुक्रगुजारी है। अल्लाह अकबर, बात समझें।
5 نماز جس کے ذریعے سے ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے حق میں ان کے احسان کا شکر گزاری اللہ سے دعا کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں ان کے حق میں، لہذا یہ ان کا احسان کا شکر گزاری ہے۔ لہذا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، دنیا میں جو ہیں ان کے حق میں، یا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حق میں، کتنے ایسے لوگ ہیں ذرا بتائیں میرے بھائیوں۔ لہذا ماں باپ کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کی شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر رکھو، ان کے احسان کو کبھی فراموش مت کرو۔ اور اس کے بعد تیسرے افراد وہ ہیں جنہوں نے ہم کو دنیا میں کچھ سکھایا ہے، ہمارے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ہم کو اس لائق بنایا کہ ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہم دنیا کے سامنے بات کر سکیں، جنہوں نے ہم کو تہذیب دیا، کلچر دیا، علم دیا، ہمیں اس لائق بنایا، ان کے احسان کو مت فراموش کرو۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی کی شکل میں، ہماری بہن کی شکل میں، ہمارے بڑوں کی شکل میں۔ کتنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے کبھی ماں باپ بچپن میں ہی گزر جاتے ہیں، گھر کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے سب کو سنبھالتا ہے، سب کی ذمہ داری ادا کرتا ہے، بھائی بہن کو اس لائق بناتا ہے، اور بڑا ہو کر کے لوگ اسی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ کہا ایسا مت کرو، اس کی شکر گزاری تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ہم ان تمام چیزوں کا خیال کریں اپنی زندگیوں کے اندر، اور اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس باقی رہے گی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی ہم کوشش کریں، ناشکری سے ہم بچیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے نعمتوں کی ناشکری، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھی۔ تو آپ کے سامنے کن لوگوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کے سامنے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایسے ہماری زندگی میں جن لوگوں نے بھی جو بھی جس طرح کی بھی بھلائیاں کی ہیں وہ تمام ہماری شکر گزاری کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ کی مخلوق کی ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسے یہاں پر ہماری خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی میں ایک دو بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے خطاب کر کے کہا، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ معراج کی رات میں جہنم میں تمہاری تعداد کو دیکھا۔ عورتوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کس وجہ سے جہنم میں آپ نے میری تعداد دیکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریزن بتائے۔ کہا تکثرن اللعنہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرنے والی ہوتی ہو، تھوڑا بھی تمہیں غصہ آیا اولاد کو بد دعا کرنے لگتی ہو، تھوڑا بھی غصہ آیا شوہر کو بد دعا کرنے لگتی ہو، تھوڑا بھی ٹینشن ہوا بچوں کو گالیاں دینے لگتی ہو، دوسروں کو لعن طعن برا بھلا کرنے لگتی ہو۔ لہذا اپنے زبان پہ کنٹرول رکھو اس کی وجہ سے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَتُكْسِرْنَ الْأَسِيرَ وَتَكْفُرْنَ الْأَسِيرَ وَتَكْفُرْنَ الْأَسِيرَ، تم بہت زیادہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ ایک مرد، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایک بیوی کے لیے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس کی ساری چیز کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا سرتاج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ذرا سماج اور معاشرے کے اندر میری بہنیں، اسلامی بہنیں، ذرا غور کر کے دیکھو، وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں، خلا یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو اپنے شوہروں کے لیے ترستی ہیں۔ اگر آج آپ کے پاس شوہر کی نعمت ہے تو آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس علم کتنا بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن شوہر آپ کا شوہر ہے، اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کی شکر گزاری ہر معاملے کے اندر ہونا چاہیے۔ عورتوں کے اندر طبیعت میں ان کی نزاکت کیا ہوتا ہے، ایک مرد پوری زندگی سمجھیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ایک مرد صبح نکلتا ہے محنت مزدوری تمام چیز کر کے، اور گھر لوٹ کر کے اگر اس کے حق میں تھوڑی کمی ہو جائے، تھوڑی کوتاہی ہو جائے، جو چیز کی اس نے فرمائش کی تھی پوری نہ ہو، عورت ایک الفاظ میں کیا کہہ دیتی ہے، زندگی میں تم نے کبھی اچھا کیا ہی نہیں میرے ساتھ،
کبھی میری خواہش کو تم نے پورا کیا ہی نہیں، ایک لفظ میں اس کی پوری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ لہذا اسلام نے کہا اس کی بڑی دردناک سزائیں ہیں تمہارے لیے جہنم۔ جو چیز ناشکری کی وجہ سے جہنم میں لے جائے تو یقیناً وہ گناہ عظیم ہے۔ تو لہذا اپنے شوہروں کی شکر گزار بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف مردوں کو بھی عورتوں کی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اسلام دونوں کو بیلنس میں رکھتا ہے، صرف عورتوں کو حکم نہیں، مردوں کو بھی، کیونکہ عورتوں کی طرف سے یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بالخصوص حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اب جو عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، مردوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس کی ناقدری نہ کرے، ناشکری نہ کریں۔ کتنی ایسی ہماری بہنیں ہیں جب ان کے شوہروں کو نقصان ہو جاتا ہے تجارت میں، بزنس میں، اپنے گلے سے اتار کر ساری زیورات دے دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے ساری چیزیں ان کے قدموں میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے سرتاج اس کو لو، استعمال کرو، پریشانی مت لو، ٹینشن مت لو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ ایسی بہنوں پر، ایسی عورتوں پر جو اپنے شوہر کی اتنے جذبے کی قدر کرتی ہے۔ تو چاہیے کہ مرد بھی عورتوں کی شکر گزاری اور اس کے جذبے کی قدر کرے اور اس کے ساتھ نا انصافی والا معاملہ نہ کرے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو خلاصہ کلام کے طور پر ہر پہلو کو میں نے آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں لینے کی کوشش کیا۔ اب جو کچھ باتیں چھوٹ گئی ہیں انشاءاللہ آنے والے کسی مناسبت سے اللہ نے چاہا تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ کہنے والے سننے والے کو عمل کے ارادے سے یہاں اٹھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، عمل کرنے کی اللہ انہیں توفیق نصیب فرما، اور زندگی کے اندر اپنی نعمتوں کی انہیں قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہیں جس طرح کی نعمتیں تو نے اللہ دے رکھی ہے اللہ اس پہ قناعت، صبر اور شکر کے جذبے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ آپ دیکھیے کہ ہم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہاں پر بھی دعا سکھلائی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ تیری مدد، تیری اعانت چاہتا ہوں کہ تیری عبادت بہتر طریقے سے کر سکوں اور تیری شکر گزاری کر سکوں۔ تو قدم قدم پہ شریعت نے ہم کو کیا ہے؟ شکر کے جذبے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال کریں میرے بھائیوں۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں مسجد یہ اللہ رب العالمین کا سب سے مقدس جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ المساجد، دنیا کے اندر اگر سب سے پسندیدہ کوئی جگہ ہے اللہ کی نظر میں تو کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب مسجد میں آ کر کے مسجد کا ادب و احترام اگر ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو میرے بھائیوں تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یاد کیجئے۔ یہ مسجد ایسی عالیشان مسجد نہیں تھی، مسجد نبوی، دیوار کچی دیوار، اس میں کسی نے بلغم لگا دیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کتنا ناراض ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، آج ہم مسجد میں بہت سارے نوجوان جو اوپر آتے ہیں، اوپر بیٹھتے ہیں، اوپر بیٹھ کر کے خطبہ سننے کے بجائے باتوں میں، موبائلوں میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ میرے بھائی جمعہ کے دن بھی اگر آپ کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو تو پھر مسجد میں کس لیے آپ آتے ہیں؟ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو نماز سنت پڑھتے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، خود بہت سارے سیدھے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، نہ سنت پڑھتے ہیں نہ کچھ پڑھتے ہیں، دو سجدہ امام کے ساتھ ٹھوکا، نماز سلام پھیرا اور بھاگا، سمجھے جیسے کتنے سالوں سے یہاں پر بند تھے۔ اللہ کے بندو اپنے اندر احساس پیدا کرو، کیا بڑے کیا چھوٹے سب کے تعلق سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اوپر بیٹھ کر کے ایسے ہنگامے حسرات کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں؟ آئے ہو مسجد میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرو، امام جو کہہ رہا اس کو سنو، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن خطیب جب خطبہ شروع کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ایک دوسرے کو اشارہ بھی کرتا ہے تو اس کے جمعہ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، دوسروں سے بات کر رہے ہیں، دوسروں کو اشارہ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تمام چیز کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ سمجھدار ہو، دانشور ہو، اپنے اندر احساس پیدا کرو میرے بھائیوں۔ بڑی افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لہذا ایسا آئندہ مت کریں۔ چاہے آپ ہوں یا آپ کے ساتھ دو دوسرے ہوں، ان تمام کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں۔ نماز کے بعد آپ جائیں، بات چیت کریں، جو بھی کرنا کریں، لیکن جتنا دیر مسجد میں عبادت کے ارادے سے آ رہے ہیں اس کی قدر
کرنے کی کوشش کریں، آمین۔ اور آخری اعلان یہ ہے کہ میرے بھائیو، مسجد کا تعاون جس طرح سے آپ لوگ کرتے آئے ہیں آپ کرتے ہوئے جائیں۔ بہت سارے اخراجات ہیں مسجد کے جو آپ اہل خیر حضرات کے تعاون سے مکمل کیے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور مسجد کے تعمیراتی اور کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی بہت سارے اخراجات باقی ہیں، اس کو مکمل کرنے کے لیے تو جو لوگ بھی تعاون دینا چاہتے ہیں ذمہ داروں سے ملے، جس طرح کا بھی تعاون ہو اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، آمین۔ اور کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ایک نوجوان کافی یعنی رزق کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں بہت پریشان ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ انہیں اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں، رزق میں، تجارت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر